یہ بات قرآن کی ہے، یہ بات انسان کے سب سے خاموش دشمن کی ہے۔ وہ دشمن جو نظر نہیں آتا، جو آواز نہیں بناتا، مگر دل کے اندر بیٹھ کر سوچ کو زہر بنا دیتا ہے۔ تم کمزور ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تمہاری دعا نہیں سن رہا۔ یہ بات ہے وسوسوں کی، یہ بات ہے سورہ الناس کی۔ قل اعوذ برب الناس۔ ہم سورہ الناس روز پڑھتے ہیں، نماز میں، سونے سے پہلے، ڈر لگے تو۔ مگر افسوس، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ سورہ کیوں نازل کی اور یہ آج ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتی ہے۔ آؤ اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ مدینہ کا ایک خاموش دور تھا، رات کا وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت اور دعوت میں مشغول تھے، مگر کچھ دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے۔ کبھی بے چینی، کبھی بھول، کبھی اچانک دل پر بوجھ۔ صحابہ حیران تھے، آج رسول اللہ زیادہ خاموش کیوں ہیں؟ اصل بات یہ تھی کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، جبکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی آتی ہے، ان پر بھی دنیا کا سب سے پرانا فتنہ، جادو اور وسوسہ اثر کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایک رات جبریل امین آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر 2 سورتیں نازل کی ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور جادو کا جو سامان تھا وہ بھی بتا دیا گیا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، گرہیں کھلتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ کہہ دو، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب کا مطلب صرف پیدا کرنا نہیں، رب کا مطلب ہے پلنا، سنبھلنا، گرنے سے اٹھانا۔ ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ تم جن چیزوں سے ڈرتے ہو، باس، سسٹم، لوگ، سوسائٹی، اللہ ان سب کا مالک ہے۔ جو مالک ہوتا ہے اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہوتا۔ الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود ہے۔ انسان صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتا، وہ پیسے، لوگوں کی اپروول اور خود اپنی سوچ کا بھی غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، صرف میری عبادت کرو۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسواسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسواس جو بار بار دل میں بات ڈالے، خناس جو اللہ کا نام آتے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، شیطان پیچھے چلا جاتا ہے، جب تم غافل ہوتے ہو وہ واپس آ جاتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، وہ وسوسہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ شیطان سیدھا گناہ نہیں کرواتا، وہ پہلے سوچ بدلتا ہے۔ بس ایک دفعہ، سب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ من الجنة والناس، وہ وسوسہ جنات بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی، کبھی کوئی دوست، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی سوشل میڈیا، کبھی ہم خود۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک کر ہاتھ پھیرتے تھے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں سورۃ الناس دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور سورۃ الفلق جسم کے نقصان کا۔ آج ہماری زندگی میں وسوسے ہی وسوسے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، نیگیٹو سیلف ٹاک، گناہ کا نارمل لگنا، اللہ سے دوری، یہ سب سورہ الناس کا میدان ہے۔ جب دل بھاری ہو، جب ذہن گندا ہو، جب سوچ اندھیری ہو، سورہ الناس پڑھو۔ جادو صرف دھاگوں اور گرہوں میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی جادو سوچ میں ہوتا ہے، اور اللہ نے اس سوچ کے علاج کے لیے سورہ الناس دی ہے۔ اگلی دفعہ جب تم سورہ الناس پڑھو، صرف لفظ مت پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ یاد رکھنا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا الہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو سمجھ آئی تو اس علم کو آگے پہنچاؤ اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہر ظاہر اور باطن برائی سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔